بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی احتشام، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر روز کسی نئے ٹاپک پر آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کی جائیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے اسٹوڈیو میں مختلف علماء اور اسکالرز کو مدعو بھی کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہیں پڑوسیوں کے حقوق۔ انسان جسے سوشل اینیمل کہا گیا ہے، یہ معاشرے میں رہتا ہے، معاشرے میں پیدائش ہوتی ہے، معاشرتی جو اس کی ضروریات ہیں وہ لوگوں سے وابستہ رہتی ہیں۔ کوئی بھی انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اس کی زندگی میں جو آسائشیں آسانیاں آتی ہیں، اگر دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ دوسروں کے ذریعے سے آتی ہیں۔ پھر دنیا میں رہتے ہوئے ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے اور ایک ذمہ دار سب سے بڑھ کر مسلمان ہونے کی حیثیت سے دین اسلام ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ یہاں تک کہ دین اسلام میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کا پڑوسی رات کو بھوکا سو جائے اور اسے اس بات کی خبر نہ ہو اور اس نے پیٹ بھر کے کھا لیا ہو تو میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ ایک پڑوسی کی وجہ سے ہمارے دینی اور جو ہمارا ایک روحانی سلسلہ ہے ایمان کا، وہ اس قدر متاثر ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے پیٹ بھر کے کھا لیا اور ہمارے پڑوسی کو رات کو کھانا نہیں نصیب ہوا اور ہم بے خبر رہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ معاشرے میں ایک بہت بڑی اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز پر نظر رکھیں کہ اسلام نے ہمیں کس کس حوالے سے کن کن چیزوں کا پابند کیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ آج کے اس خوبصورت ٹاپک کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک پاکستان کی عظیم علمی شخصیت، نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی مسعود بن عبدالعزیز قادری صاحب۔ میں علامہ صاحب آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے اسٹوڈیو کے لیے، ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ نوجوان نعت خوان جو ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں آپ نعت شریف پڑھتے ہیں، محمد توقیر قریشی، میں آپ کو بھی تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ گفتگو کا آغاز علامہ صاحب سے کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، دین اسلام جو ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق پہ بڑی جو ہے وہ ان کی پاسداری کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو بہت جگہ جا بجا ان کے حقوق کی بات ہوتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اس بات کے اوپر روشنی ڈالیں، ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ یہ پڑوسی کون ہوتے ہیں، ان کی کون کون سے لوگ اس کے اندر شامل ہیں کہ جن کے حقوق ہمارے اوپر لازم ہوتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اتنے اچھے موضوع پہ آج کا یہ پروگرام رکھا ہے تاکہ لوگوں کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ وہ معاشرے میں رہتے ہیں تو معاشرے میں رہنے کے لیے کچھ چیزوں کا اپنانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے جیسے فرمایا کہ پڑوسی، یہ جو معاشرے میں انسان جہاں رہتا ہے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی بھی جو لوگ رہنے والے ہوتے ہیں وہ پڑوسی کہلاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جا بجا ان کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں اللہ رب ذوالجلال نے جہاں والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا، جہاں قرابت داروں کا تذکرہ کیا، جہاں دیگر لوگوں کے حقوق کا تذکرہ کیا، وہیں اللہ رب ذوالجلال نے پڑوسیوں کے حقوق کا بھی تذکرہ فرمایا اور ترغیب دلائی کہ پڑوسیوں کو بھی ان کے حقوق دینے ہیں۔
سبحان اللہ۔ روایات میں مختلف روایات ہیں، اللہ کے نبی رحمت کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں بندہ رہتا ہے اس سے ایک روایت کے مطابق 10 گھروں تک یہ دائیں بائیں جو رہنے والے لوگ ہیں یہ انسان کے پڑوسی ہیں، اور ایک دوسری روایت کے مطابق 40 گھر، اور بعض روایتوں میں دائیں بائیں کے 1000 جو لوگ ہیں وہ انسان کے پڑوسی ہیں، یعنی ان کو انسان حقوق دے گا، ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ انہیں دے گا۔ اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جبریل بار بار میرے پاس پڑوسیوں کے حوالے سے حقوق لے کر بار بار آیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑوسیوں کے حوالے سے اس قدر لے کر آیا کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید کہ پڑوسیوں کو اللہ تعالیٰ وراثت میں بھی حق دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کو اس قدر حق دیا ہے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا پڑوسی اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ نہ ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی، ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی رحمت کونین نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون شخص مومن نہیں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی ہاتھ اور زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے وہ شخص مومن نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی رحمت کونین نے اس قدر پڑوسیوں کے حقوق کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں رک کے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوالات ہوتے ہیں کہ شاید یہ پڑوسی کو رشتہ دار ہوں تبھی ان سے اس نے سلوک کیا جائے، یا پھر جو ہے وہ اہل اسلام ہوں تو ان سے حسن سلوک کیا جائے، تو جبکہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تو فقط پڑوسی کے لیے ہیں، اس میں کوئی تقسیم نہیں کی گئی، بلکہ ان کے الگ الگ سے حقوق بیان ہوئے ہیں۔ وہ غیر مسلم ہو پڑوسی تو بھی اس کے حقوق ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ بہت ہی اچھا آپ کا سوال ہے پروفیسر محمد قیصر قریشی صاحب۔ اللہ کے نبی رحمت کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پڑوسیوں کے حوالے سے تقسیم فرمائی ہے وہ 3 طرح کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی رحمت کونین نے فرمایا کہ 3 طرح کے حق ہیں۔ بعض پڑوسی ایسے ہیں جن کے 3 حقوق ہیں، بعض ایسے ہیں جن کے 2 حقوق ہیں، اور بعض پڑوسی ایسے جن کا 1 حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان میں سے جن کے 3 حق ہیں وہ کون سے پڑوسی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو اور قریبی بھی ہو، پڑوسی بھی ہو، تینوں اس کے 3 حقوق ہیں، یعنی مسلمان ہونے کا یہ الگ حق ہے، جی ہاں، اور رشتہ دار کا وہ الگ سے حق ہے، اور جو قریبی ہے یعنی پڑوسی ہے اس کا ایک الگ سے حق ہے۔ اور بعض پڑوسی ایسے ہیں جن کے 2 حقوق ہیں، جی ہاں، مثلا وہ رشتہ دار نہیں ہے، مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، تو اس کے 2 حقوق ہیں۔ اور تیسرا شخص جس کا 1 حق ہے، اللہ کے نبی رحمت کونین نے فرمایا کہ وہ نہ رشتہ دار ہے نہ مسلمان ہے، کافر ہی ہے، لیکن صرف پڑوس میں رہنے والا ہے، اس کا بھی حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ اکرام کا یہ انداز ہمیں بڑا دل کو بھاتا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، اللہ اکبر۔ وہ ایک دن انہوں نے اپنے گھر میں کوئی بکری کا بچہ ذبح کیا، تو گوشت کا کچھ حصہ اپنے پڑوسی کو دیا۔ تو کسی نے پوچھا، بیوی نے پوچھا کہ یہ تو یہودی ہے آپ کا پڑوسی، اس کو آپ نے یہ حصہ کیوں دیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی کو سنا تھا کہ پڑوسی اگر کافر بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی تم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس قدر یعنی اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کیا کرتے تھے۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں اس فی زمانہ دیہاتوں میں تو لوگ پھر بھی ایک دوسرے کا کسی حد تک اب بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن شہروں کی گہما گہمی کے اندر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بالکل پڑوس میں ساتھ والے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے اور دوسروں کو پتہ تک نہیں چلتا، اور بہت سارے معاملات ان کے خراب ہوتے ہیں۔ ان کے بعض اوقات ایسا بھی آتا ہے سننے میں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پڑوس میں کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، کتنے دن لاشیں اندر پڑی رہتی ہیں، دوسروں کو ساتھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو غفلت ہے اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ کیوں اتنی بڑھتی جا رہی ہے اور اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے؟
اللہ کے نبی رحمت کونین جو دین لے کر آئے اس دین میں ہر انسان کی قدر و قیمت ہے، جی چاہے وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ، انسان کو جو آدم کا بیٹا ہے اس کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیہاتوں میں تو یہ بڑے ایک دائیں بائیں پڑوسی جو ہوتے ہیں وہ رشتہ دار نہ بھی ہوں تو بڑا خیال کیا جاتا ہے، 2-4 دن نظر نہیں آتے تو ان کو سلام دعا ایک دن نہ نظر آئے، کوئی زیادہ وقت غیر حاضر ہو تو لوگ پوچھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے، جی بیمار تو نہیں کہیں۔ جی شہروں میں یہ ایک بڑی لاپرواہی ہے کہ کوئی قریب بندہ مر بھی رہا ہوگا تو ہم اسے پوچھیں گے نہیں۔ جی تو اللہ کے نبی رحمت کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص وہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اس بات کی خبر نہ رکھے کہ اس کا پڑوسی کہیں بھوکا تو نہیں سو رہا۔ اللہ اکبر۔ اگر پڑوسی اس کا بھوکا سو رہا ہے تو گویا جو اس کے پڑوس میں رہنے والے انسان ہیں ان کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بندہ رہتا ہے وہ کس حال میں ہے، کہیں وہ سفید پوش ہے، ہم سے مانگ نہیں سکتا یا وہ ہاتھ پھیلا نہیں سکتا، تو ہم اس کا خود خیال رکھیں۔ اسی لیے تو جب زکوٰۃ کے حوالے سے معاملہ آتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو تو سب سے پہلے اپنے گھر کے دائیں بائیں دیکھو، اپنے رشتہ دار یا عزیز و اقربا جو آپ کے پڑوس میں رہنے والے ہوں ان کو دیکھو، ان کا زیادہ حق ہے۔ الحق للقریب جو ایک قاعدہ بھی ہے کہ جو قریب ہے اس کا سب سے زیادہ حق ہے۔ دیکھیں اب جیسے کہ وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب گھر میں کوئی ہانڈی پکاؤ جی، اور اس کی خوشبو جو ہے اگر وہ تمہارے پڑوسی کو پہنچتی ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو ویسا کھانا کھلائے، تو اس بات سے بھی اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کس قدر زیادہ حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے اور خیال رکھا گیا ہے۔ یہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ رمضان المبارک کی بالخصوص ساعتیں ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے دسترخوان طرح طرح کے کھانوں سے سجے ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے سجے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم رمضان المبارک کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو حدیث مبارکہ کا مفہوم میں نے عرض کیا، اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ رمضان المبارک میں اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم جگہ جگہ پہ دسترخوان وغیرہ بھی لگتے ہیں یا مساجد میں کئی جگہ پہ افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں جب سے یہ سوشل میڈیا وغیرہ ہے تو تصاویر وغیرہ بنا کے یا ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ ہم لگا دیتے ہیں، نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال، سوشل میڈیا پہ ڈال۔ پہلے تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ جی یہ گویا دریا ہی ہے، جی یہ دریا نیکیوں کے لیے دریا ہی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی رحمت کونین کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق اگر کوئی بندہ وہ افطاری کرا کے تصاویر یا ویڈیوز فیس بک پہ ڈالتا ہے تو اس کے پڑوس میں رہنے والا اگر کوئی غریب بندہ ہے، اس کے غریب بچے ہیں، مسکین آدمی ہے، تو وہ اگر اس کو دیکھ کر تو اپنے دل میں پریشان ہوتے ہیں یا وہ بھی کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی مال اور دولت ہوتے تو ہم بھی یہ اس طرح کی نعمتیں کھا سکتے۔ تو پڑوسیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ رمضان المبارک میں خود افطاری کریں، آپ جو افطاری اپنے گھر میں بنائیں تو کوشش کریں دوسرا اگر گھر میں دوسرے قریب جو پڑوسی ہے وہ بے شک بظاہر غریب نظر نہ بھی آتا ہو، کیا پتہ وہ سفید پوش ہو، تو آپ ویسے ہی اس کے گھر میں تھوڑی سی افطاری بھیج دیں، ویسے ہی بھیج دیں تاکہ ایک محبت، ویسے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑوسی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو تحفے دیے کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کیا پتہ آپ اس کو کچھ تحفہ دیں گے یا اس سے کچھ چیز مانگ لیں گے، ویسے ہی مانگ لیا کریں، یار تھوڑی سی چینی دے دے، کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی نمک مانگ لیا کرو تاکہ وہ اگر کچھ آپ سے مانگنا چاہے تو وہ شرم محسوس نہ کرے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین نے تو یہ ہمیں اخلاق حسنہ سکھائے ہیں۔ آپ کی بات سے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے استاذنا الکریم ہزاروں علماء کے استاد، دین اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے والی ہستی حضور مصلح امت سیدی و مرشدی حضور قبلہ سیدی حسین الدین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے صحت اور عافیت کے ساتھ۔ ایک دفعہ ایک محفل کے دوران کچھ لوگ جو ہے وہ کھانے کے وقت
تصاویر لینے لگے تو تربیت کا ایک انداز دیکھیے. آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ تصویریں لے کے پھر تم سوشل میڈیا پہ ڈالو گے اور پھر لوگ دیکھیں گے، اور جو لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، ان اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں انہیں میسر نہیں ہیں، تو ان کے دل میں ایک حسرت آئے گی، تو یہ گناہ کبیرہ ہے. جی یعنی اس سے بھی وہ بزرگ جو ہیں جنہوں نے اصل میں دین کی خدمت کی اور دین پر عمل کرنے والی جو شخصیات اب بھی دنیا میں موجود ہیں، میں ان کی یہ بات یاد آ گئی تو آپ کی بات سے، تو دیکھیں کس قدر بزرگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں. اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، فلاں عورت ہے، وہ نماز روزے زکوٰۃ کے حوالے سے اتنا یعنی زیادہ پابندی نہیں کرتی ہے، اللہ لیکن پڑوسیوں کے حوالے سے بڑا حسن سلوک ہے، اللہ ان کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک رکھتی ہے. اللہ تو اللہ کے نبی رحمت کونین نے فرمایا واجب، اس پہ واجب ہو گئی. اللہ عرض کی یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا اس پہ جنت واجب ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پڑوسیوں کے حقوق کا جو خیال رکھتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، اس کو جو دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے. سبحان تو بزرگان دین کا یہی طریقہ ہے. ہمارے جس طرح آپ نے استاذ گرامی کا تذکرہ فرمایا، جب بھی ان کے گھر میں، آج بھی گھر میں کچھ پکاتے ہیں تو وہ جو باہر طلبہ ہوتے ہیں تھوڑا بہت ان کو بھی دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی مہمان آیا ہوتا ہے تو ان کو وہی جو گھر میں کھانا بنا ہوتا ہے وہی اٹھا کر مہمانوں کو بھی دیتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ان کا ہے. ہمیں بھی اپنے اساتذہ اور بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. یہاں ماشاءاللہ گفتگو کا ایک بڑا خوبصورت سلسلہ جاری ہے. مفتی صاحب بڑے پیارے انداز میں پڑوسیوں کے حقوق پر بات کر رہے تھے. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے نعت شریف کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی ہی خوبصورت آواز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، محمد توقیر قریشی. آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں. یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا سبحان اللہ. یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت خوب. لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. روضہ سب ضبط نفس کرتے ہیں، روضہ پاک پہ سب ضبط نفس کرتے. سبحان اللہ. بہت خوب. ماشاءاللہ. گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے. ماشاءاللہ. بہت گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے.
سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ محمد کے غلاموں کا غلام خاک ہوں، خاک کو بچنے کی ادا، کیا بات ہے، خاک ہوں خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے، سبحان اللہ۔ خاک ہوں خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے، یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بڑے پیارے اور بڑے پرسوز انداز میں محمد توقیر قریشی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کرتے ہیں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، جیسے کہ آپ نے پہلے بیان کر دیا، پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق، پڑوسیوں کی اقسام پر آپ نے بات کی بڑے خوبصورت انداز میں چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیے کہ جو لوگ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں ان کے لیے کن انعامات کی بشارت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اس کا کوئی طریقہ بتائیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اللہ کے نبی رحمت کونین نے فرمایا نیک بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، میں نیک کیسے مجھے کیسے پتہ لگے گا میں نیک ہو جاؤں گا؟ اللہ اکبر، کیسے مجھے معلوم ہوگا کہ میں نیک ہوں؟ جی ہاں، ظاہر آپ ہر بندہ ظاہر اپنے اعمال تو کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، لیکن کسی کو بھی یہ یقین نہیں ہے کہ اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، باقی ساری جتنی عبادات ہیں یا پڑوسیوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، یعنی اس کے پاس شورٹی نہیں ہے کہ قبول ہو گئے یا نہیں، اس کے پاس یہ کنفرم نہیں ہے قبول ہوئے نہیں ہوئے، کیا پتہ اللہ رد کر دے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ قبول کرے نہ کرے۔ تو اللہ کے نبی رحمت کونین نے فرمایا نیک ہو جاؤ، اللہ اکبر، نیک بن جاؤ۔ تو عرض کی حضور کیسے نیک بنوں، مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ تو فرمایا کہ تمہارا پڑوسی اگر کہے کہ تم نیک ہو تو یہ گواہی قابل قبول ہوگی کہ تم نیک ہو۔ اللہ یعنی پڑوسی اگر گواہی دے دے کہ تم نیک ہو تو تم حقیقی نیک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کس قدر بڑا انعام ہے کہ پڑوسی کے حقوق اگر ادا کرے گا تبھی پڑوسی نیک کہے گا نا۔ تو پڑوسی کے سامنے اگر وہ شخص حسن اخلاق والا ہے، حسن سیرت والا ہے، تو وہ پڑوسی اس کے حق میں گواہی دے دے کہ یہ میرا پڑوسی جو ہے یہ نیک ہے۔ جس طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، فلاں عورت ہے، وہ نماز بھی ادا کرتی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، حج بھی اس نے کیا ہے، باقی نیک اعمال بڑے خلوص سے کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک کوئی اچھا نہیں ہے، پڑوسی کوئی اس کے بارے میں اچھی گواہی نہیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی رحمت کونین نے فرمایا اس پر دوزخ واجب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی پڑوسی کا اس نے جو حق ادا، پڑوسی گواہی دے دے تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اور پڑوسی اگر اس کے خلاف گواہی دے دے تو وہ دوزخ کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ تو اس قدر بڑا انعام یہ پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والوں کے لیے جو انعام رکھا ہے اللہ نے، اس کا آپ نے بیان کیا۔ علامہ صاحب، ہمارے معاشرے میں بالخصوص شہروں میں رہتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کو اپنے پڑوسیوں سے شکایات رہتی ہیں۔ جیسے کہ چھوٹی سی میں ایک مثال دوں، اکثر لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں جو خواتین وغیرہ ہیں وہ فرش وغیرہ دھوتی ہیں
یا گھر میں کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو پانی باہر گلی میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جی وہ پورے محلے والوں کو گزرتے ہوئے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ پڑوسیوں کی، کیا یہ پڑوسیوں کی اظہار ثانی میں نہیں آتا ہے اس طرح کی؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہمارے یہاں بھی بہت ساری جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ لوگ اپنے گھر کا فرش دھوتے ہیں جی تو یا کپڑے دھوتے ہیں تو وہ سارا پانی باہر روڈ پہ ہوتا ہے۔ جی بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کے نبی رحمت کونین نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دے وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں جی تو اس کا ہم کوئی متبادل ذریعہ دیکھیں، سیوریج میں ہم اس پانی کو پائپ کے ذریعے سے ہم ڈالیں جی تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس پانی کی وجہ سے ہم جو چھوڑتے ہیں روڈ پہ، جی کوئی شخص وہاں سے نمازی گزرتے ہیں، جی وہاں سے پیدل لوگ گزرتے ہیں تو کسی کے اگر کپڑے خراب ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، وہ مسجد میں جاتا ہے تو یہ سارا وبال اس شخص پہ آئے گا جو باہر گلی میں پانی دیکھیں اس میں تو وہ جو راستے کو تنگ کرنے اور راستے کو کشادہ کرنے، تنگ کرنے والوں کے لیے جو وعید آئی ہیں، اور جو راستہ کشادہ کرنے والے ہیں، میرے آقا نے فرمایا وہ ہاتھ پیچھے باندھے جنت میں چل رہے ہوں گے، جو لوگوں کے راستے سے تکالیف کو دور کرتے ہیں۔ تو یہ تو پڑوسیوں کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے بھی اظہار ثانی کا باعث بنتی ہیں یہ چیزیں۔ بالکل، یا جیسے لوگ جو ہیں گھروں میں خواتین یا اکثر اس بات کا خیال نہیں رکھتی کہ گھر کا کوڑا کرکٹ گھر سے صاف کریں گے اور باہر پھینک دیں گے دوسروں کے گیٹ کے آگے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں بالخصوص رمضان المبارک میں ہمیں روزہ کس طرح ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کا خیال رکھیں۔ روزہ یہ ایک رحمتوں اور برکتوں والی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس میں رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عروج پر ہوتی ہیں، اسی طرح اس رحمت والے مہینے میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ یعنی اللہ کا وہ جو ایک صفت جلال ہے وہ بھی عروج پر ہوگا۔ تو اس مہینے میں اگر کوئی بندہ گناہ کرے گا تو اس پر وبال بھی زیادہ ہوگا، اس شخص پر عتاب بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس مہینے میں تو ہمیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ حالانکہ جس طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم روزے کی حالت میں ہو، تمہارے ساتھ کوئی لڑائی کرے یا تمہیں کوئی گالی دے تو ہماری عادت تو یہ ہے نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین نے فرمایا نہیں، یہاں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، تم نے صرف 2 مرتبہ یہ کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اللہ اکبر، میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ محدثین کرام فرماتے ہیں یہ 2 مرتبہ کیوں؟ فرمایا کہ 1 مرتبہ اپنے نفس سے کہنا ہے جی، اللہ اکبر، کہ میں روزے سے ہوں، بھائی میرے نفس تو تیرے دل میں خواہش ہے کہ میں اس کا گالی کا جواب گالی سے دوں، یہ مجھ سے لڑائی کر رہا ہے، 2 تھپڑ اس نے لگائے ہیں تو 4 میں بھی اس کو لگا دوں۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تو نے کہنا ہے میں روزے سے ہوں، یعنی 1 مرتبہ اپنے نفس کو کہنا ہے اور 1 مرتبہ اس کو کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے کی تکریم کی وجہ سے تجھے کچھ نہیں کہتا۔ تو روزے کی حالت میں ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ راستے کو ہم تنگ نہ کریں یا راستے کو ہم گندا نہ کریں، گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کے باہر راستے میں نہ پھینک دیں تاکہ وہاں سے جو گزرنے والے ہیں ان لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو یقیناً جو شخص ان چیزوں کا اہتمام کرے گا، اللہ کے نبی رحمت کونین نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت و تکریم کرے۔ وہ جو شخص راہ میں گزرنے والا ہے وہ اس کا خواہ پڑوسی ہو۔ کئی مرتبہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اپنا گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کے پڑوسی کے دروازے کے سامنے پھینک دیتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے جو پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا ہے وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم ان کو ادا نہیں کر سکتے۔ وہ جیسے کہ صحیح ستہ کی ایک روایت ہے کہ صحابی اپنا گھر بنا رہے ہیں، اپنی جگہ پہ اپنا گھر بنا رہے ہیں، لیکن ان کی جو دیوار تھی اس سے دوسرے پڑوسی کے گھر میں جو روشنی کا معاملہ تھا وہ ترک ہو، مطلب وہ اس میں ایک سلسلہ جو تھا وہ منقطع ہو رہا تھا اور اندھیرے کی کیفیت بن رہی تھی، تو میرے آقا نے اس سے منع فرما دیا کہ تم اپنی جگہ پہ بھی اس انداز میں دیوار نہ بناؤ کہ دوسرے کے گھر کے اندر جو روشنی جاتی ہے یا ہوا کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو جائے۔ اور ایک روایت میں مجھے یاد پڑ رہا ہے
کہ شاید کیل کا ذکر بھی ہے کہ اگر پڑوسی اور تمہاری دیوار ایک مشترکہ دیوار ہے تو پڑوسی کی اجازت کے بغیر اس دیوار میں کیل بھی نہیں ٹھونک سکتے تھے. اللہ اکبر. تو اس طرح کی ایک روایت میرے ذہن میں آپ چونکہ وقت مختصر رہ گیا ہے، میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ہمارے سننے والوں کو اس حوالے سے کوئی پیغام دیں کہ یہ اب چونکہ آگے رمضان کی یہ برکات ہیں، رمضان میں لوگوں کے ایک تو دسترخوان بھی طرح طرح سے سجے ہوئے ہوتے ہیں، پھر آگے ہر بندے کو اور بالخصوص بچوں کو خوشی ہوتی ہے عید کی. جی تو جب عید پہ ہم اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے تیاری کریں تو پھر ساتھ میں اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے اعزاء و اقربا جو افورڈ نہیں کر سکتے عید کی خریداری، یا ان کا کس لحاظ سے خیال رکھیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. اس بابرکت مہینے میں جہاں اپنے لیے خرید و فروخت کریں، اپنے لیے عید کی تیاری کریں، تو وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم رحمتوں والے اس مہینے میں ہم آخرت کے لیے بھی کچھ چیزیں خرید لیں. اللہ اکبر. جو اگر اپنے بچوں کے لیے آپ خرید رہے ہیں تو اپنے دائیں بائیں اڑوس پڑوس پہ دیکھ لیں کہ کہیں کوئی ایسا بندہ تو نہیں رہتا کہ جو شرم کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا، اور لیکن اس کے بچے وہ عید کے دن پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوں. اللہ اکبر. اور جب نئے کپڑے پہنے والے بچوں کو دیکھیں گے تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی. تو دائیں بائیں ہر شخص کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اپنا جو فطرانہ دیتے ہیں یا ویسے بھی تحفہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ ہوتی ہے، تو اکثر لوگ جو ہے وہ عید کے دن کا انتظار کرتے رہتے ہیں. تو اس کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہی رمضان شروع ہو تو رمضان کے شروع میں ہی یہ چیزیں کر لینی چاہیے تاکہ جو ہمارے پڑوسی ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، وہ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. سبحان اللہ. ان کے بچے کہیں وہ پریشان نہ ہوں یا ان کے دل میں کہیں یہ دکھ نہ ہو کہ کاش کہ ہمارے والد بھی امیر ہوتے، ان کے پاس بھی اتنا مال دولت ہوتا تو وہ بھی ہمیں چیزیں خرید کے دیتے، نئے کپڑے دیتے، نئے جوتے دیتے. تو اڑوس پڑوس پہ یہ خیال کرنا چاہیے رمضان میں ہی تاکہ عید کی خوشیوں میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. فطرانہ بھی لازمی نہیں کہ وہ عید الفطر کی صبح کے بعد ہی آپ ادا کریں گے، وہ رمضان المبارک میں بھی ادا کر سکتے ہیں. جو لوگ فطرانہ دینا چاہتے ہیں وہ اپنا حساب کر کے وہ آج ہی رمضان کے درمیان ہی وہ فطرانہ دے دیں تاکہ ان کے پڑوسی بھی ان کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں پڑوسیوں کے حقوق پر اور حقوق کو ادا کرنے والوں کے فضائل پر بات کی. میں آخر میں ایک بار پھر قبلہ مفتی صاحب کا اور توقیر قریشی صاحب کا، دونوں شخصیات کا تہہ دل سے مشکور ہوں. آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا. ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آخر میں جاتے ہوئے ایک پیغام ہر روز کی طرح آج بھی کہ معاشرے میں رہتے ہوئے انسان اپنی 60 سے 70 سالہ زندگی یہ گزر جانی ہے. کوشش کیا کریں کہ زندگی میں، اور بالخصوص رمضان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ اچھا نہیں کر سکتے، کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کر سکتے، تو کم از کم کسی کے لیے اظہار ثانی کا باعث نہ بنے، کسی کو تکلیف دینے کا سبب نہ بنے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Ramadan